اگلا سوال ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنی چاہیے ہوگی؟ آسٹریلین ڈالرز میں کتنی بینک سٹیٹمنٹ شو کریں؟ بہت زیادہ پیسے شو کرنے پڑتے ہیں یا منیمم سی معمولی سی بینک سٹیٹمنٹ بھی چل جاتی ہے؟ آپ کو جو ہے وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں شو کرنے پڑتے ہیں، زیادہ ہو تو بیٹر ہے، بٹ منیمم ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ جتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، جتنا آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے وہاں پہ، رہن سہن کا، ٹرانسپورٹ کا اور ایکسٹرا ایمرجنسی میں تھوڑا بہت جو بھی خرچہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو آئی تھنک وہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ پہ شو کرنا پڑتا ہے. بٹ جتنا ہو اتنا بیٹر ہے، آپ اتنا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ شو ہوں گے اور اتنا آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. اگر آپ کی جاب اچھی ہے، جاب اور پے سلپس وہ بھی اپلوڈ کریں، وہ بھی شو کریں. آئی تھنک ان کا ایک جو سیکشن ہوتا ہے اس میں فائنینشیل ہوتا ہے، فائنینشیل میں آپ جاب کا اپنا بتائیں، پے سلپس ایڈ کریں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ڈالیں. بٹ منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ یہ شو کریں کہ میں جتنا عرصہ شینجن ایریا میں ہوں اپنے آپ کو سپورٹ کر سکوں. اس کے علاوہ جی ایک اور سوال یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جس ملک کا آپ نے ویزا لگوایا ہے آپ نے اسی ملک جانا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اٹلی کا ویزا مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے لگ جائے گا، میں ادھر شاید میں نہ جا سکوں. کیا ضروری ہے کہ میں اٹلی کا ویزا ہی لگواؤں اگر میں نے اٹلی میں رہنا ہے؟ جرمنی جانا ہے تو جرمنی کا ہی لگوانا ہے؟ یہ کس طرح ورک کرتے ہیں کہ شینجن تو پورے شینجن ریجن کو کور کرتا ہے نا، تو کیا ہمیں ضروری ہے کہ اسی ملک کا ویزا لگوائیں؟ بھائی نے یہ سوال بڑا اچھا کیا، بڑا کامن کیا. آئی تھنک اس کی جو ہے نا کنڈیشنز ہیں، کس میں زیادہ دن سپینڈ آپ نے کرنے ہیں. جس ملک میں آپ نے زیادہ دن سپینڈ کرنے ہیں تو آپ کو اس ملک کا شینجن ویزا لگوانا پڑے گا. جیسا کہ فرض کریں میں اٹلی گیا تھا اور زیورک بھی گیا تھا، میں نے اٹلی کا ویزا اپلائی کیا تھا کیونکہ زیادہ دن میرا اٹلی کا اسٹے تھا. تو رول یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کا ویزا لگانا ہے جس ملک میں آپ نے زیادہ اسٹے کرنا ہے، زیادہ دن وہاں پہ اسپینڈ کرنی ہے. ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے، ویزے کے لیے ایک انٹرویو ہوتا ہے، اس سے لوگ بہت ڈر رہے ہیں کہ یار بڑا مشکل کوئی انٹرویو ہوتا ہے، پتہ نہیں بہت خطرناک سوال کرتے ہیں جیسے امیرکا میں انٹرویو ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی انٹرویو ہے یا کس طرح کا انٹرویو ہے؟ ٹو بی آنسٹ یار میرا جو تھا کوئی ایسا خاص انٹرویو نہیں ہوا. انہوں نے جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے، ڈاکومنٹس آپ کی چیک کرتے ہیں، تو بس یہی ہوا. بٹ کچھ لوگ آئی تھنک وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جب چیک کرتے ہیں مے بی کوشچنز آتے ہوں کہ یار یہ کیسا، ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ سے ڈاکومنٹس کے بارے میں ہی وہ سوال کریں گے کہ یار اب یہ چیز مسنگ ہے. اچھا آپ لیک کوموس جا رہے ہو اور لیک کوموس سے آپ اس طرح اپنے زیورک جانا تو کیسے جاؤ گے، آپ کی یہ چیز ویک ہے، تو پھر آپ کو وہ بولیں گے کہ یار یہ پرووائڈ کر دو. تو آئی تھنک کوئی خاص انٹرویو نہیں ہوتا، وہ یہ چیک کرنے چاہتے ہیں کہ جینون ٹریولر ہے اور اس کو چیزوں کا پتہ ہے اور وہ جانا چاہتا ہے. بس میک شور کہ اگر آپ کی آئٹنری کسی اور نے ڈیزائن کیا تو آپ اس کو پڑھ کے جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کدھر رہنا ہے اور آگے سے آپ کے کنیکشنز کیا ہوں گے اور آپ اس کو پروو کر سکیں، آپ کی کوئی فیک چیز نہ ہو. اگر آپ کی فیک ڈاکومنٹس ہوں گی یا کوئی چیز آپ کی مس اپ ہے، اس کو فل اپ نہیں کر رہی، تو گیپ ہوا تو وہ شاید اس بارے میں کیوریس ہو کہ آپ سے سوالات کریں. بٹ ٹو بی آنسٹ اسٹریٹ فارورڈ ہے، آپ ان کی ساری ڈاکومنٹس، ان کی ویب سائٹ ہے، آپ کو ایک فارم ملتا ہے، اس پہ ڈاکومنٹس لسٹ ہوئی ہوتی ہیں، اس کو چیک لسٹ کریں، ایک فائل بنائیں اور آپ لے کے چلے جائیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا. ایک اور سوال یہ ہے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے ویزا آنے میں؟ ٹائم کتنا لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ پاسپورٹ ان کے پاس رہتا ہے یا وہ دے دیتے ہیں واپس؟ اور اگر ان کے پاس رہتا ہے تو کتنے عرصے بعد واپس ملتا ہے؟ جو شینجن ویزا اس کے لیے وہ پاسپورٹ جو ہے اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا کے نا آپ کو واپس کرتے ہیں. تو مجھے میرا پاسپورٹ تقریباً 2 ہفتے کے اندر مل گیا تھا. 2 ہفتے وہ کہتے ہیں، پر پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس پہ سیکورٹی چیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستانی تھوڑی ٹرکی کنٹری ہے، تو اس پہ جو ہے آئی تھنک 3 ویکس بھی لگ جاتے ہیں. بٹ پاکستان کے علاوہ آئی تھنک 2 ویکس جو ہے وہ منیمم آپ رکھیں تاکہ وہ اپنے سیکورٹی چیکس کر سکیں اور آپ کے پاسپورٹ کو پروسیس کر سکیں. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور بات بھی ڈسکس کروں گا کہ کچھ لوگوں کو فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری ہو گئی ہے، ان کو پاسپورٹ چاہیے، ان کا بیک ہوم انہوں نے جانا ہے، اپنا پاسپورٹ لینا ہے، تو وہ آپ کا پاسپورٹ ہولڈ نہیں کر سکتے. آپ ایمبیسی میں جائیں کہ ایمبیسی میں پاسپورٹ ہوتے ہیں، ان کو بتائیں کہ یار ایمرجنسی ہے اور وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے. تو میرے ساتھ بھی ایک دو دوست تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے پاسپورٹ جمع کروایا تھا بٹ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جو ہے پھر وہ پاسپورٹ جا کے لے لیا تو پھر دوبارہ ویزے کے لیے سبمٹ کروا دیا. تو اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ ڈرے نہیں کہ انہوں نے پاسپورٹ لے لیا، وہ پاسپورٹ لے سکتے ہو واپس. آخر میں آپ ہمیں کوئی ٹپ دے دیں جو یاد رہ جائے اور کام بھی آئے. میں ایک اپلیکیشن پروسیس کے بارے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا، بہت ضروری ہے. وہ میرا جو اٹلی کا میں نے ویزا لگوانا تھا اس کی ساری جو سلاٹس تھی وہ بکڈ آؤٹ تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں. ویٹنگ لسٹ میں بھی نام ڈالتا تھا، ویٹنگ لسٹ میں بھی آ جاتا تھا، بٹ وہ بھی یار مجھے جن ڈیٹس میں چاہیے تھا ویزا اس کے بعد آتا تھا. پھر میں نے کیا کیا، ایمبیسی کو کال کیا، ایمبیسی نے نہیں اٹھائی، پر ایمبیسی کو میں نے کچھ ای میلز بھیجی ہیں تو ہوپ فلی ایمبیسی نے مجھے گیٹ بیک کیا تھا. جو اپائنٹمنٹ مجھے چاہیے تھی وہ مجھے دے دی تھی. تو یار یہ بہت اچھا ہو گیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے اور آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی تو آپ ایمبیسی کو بتائیں کہ یار میری ریزرویشن ہے، میں نے فلائٹس بھی بک کی ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کریں تو ہوپ فلی وہ آپ کو دے دیں گے. کافی بزی ہوتے ہیں بٹ اسٹل ان کے پاس آئی تھنک سلاٹس ہوتے ہیں ارلی ان دا مارننگ، وہ آپ کو
بیٹر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی وہ کال نہیں اٹھاتے, ای میل کا بھی جواب نہیں دیتے, تو آپ ان پرسن جائیں اور ان سے بات کریں کہ یار یہ میری فلائٹس ہے اور میں نے بکنگ کی ہے, تو پلیز اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب سیٹسفائیڈ لگے ہوں گے, آپ کو ان سے کچھ ہیلپ ملی ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, جب تک ہم آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.